السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ایمانیت کی ہم نے 5 باتوں پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، اس سے پہلے والے اس میں حصے میں پارٹ میں سنا تھا۔ اب انشاءاللہ اب ہم ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تقدیر کے معاملے میں بہت سے لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے اس مسئلے پر گفتگو ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تقدیر کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اچھا یا برا یہ ہماری تقدیر ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، تو پھر جزا اور سزا کا دن کیوں؟ جب انسان سب کچھ اپنے رب کے حکم سے کرتا ہے، مثلا شرابی شراب پی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور چور چوری، زانی زنا اللہ کے حکم سے نہیں کرتا ہے، تو پھر قیامت کے روز اس کا حساب کیوں لیا جائے گا؟ اگر یہ سب کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ان کا حساب کیوں لیا جائے گا؟ کیا انسان محض مجبور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا تو اب وہی کچھ ہونا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ تقدیر میں برائی لکھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیش آتا ہے وہی جو کہ پیشانی میں ہے۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور خود بگاڑتا ہے۔ جس طرح علامہ کا شعر ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس شعر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کسی تقدیر کا مکلف نہیں، غرض کہ اس معاملے میں افراط و تفرید ہے۔ تقدیر کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ آئیے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر کر دیے ہیں وہ قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا سورج اور چاند کا اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہونا، اور رات اور دن کا مستقل نظام، جس طرح سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں ہے، اور چاند کی منزلیں مقرر ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین 39 میں ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلتا ہے۔ یہ ہے تقدیر، زبردست اللہ علم والے کی۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 14 میں ہے، نہ چاند کی یہ مجال کہ سورج سے ٹکرا جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آئے، یہ سب اپنے اپنے مدار پر رواں دواں ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و مہتاب، لیل و نہار کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ کے باندھے ہوئے ہیں، نظام کے تحت جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بندش کے تابع ہیں، اور یہ بندش قیامت تک قائم رہے گی، اور اس بندش کا نام کیا ہے؟ تقدیر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اللہ عزیز علیم کی تقدیر۔ کائنات کا نظام ایک ناظم کا مقرر کردہ نظام ہے، اور تم اللہ کے مقرر کردہ طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ نظام شمسی پر غور کیجیے۔ سورج ایک وقت پر طلوع ہو کر ایک وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ اگر سورج پورے سال اپنے اپنے وقت پر طلوع نہ ہو تو کوئی کیلنڈر یا جنتری ترتیب نہ پائے۔ یہی حال چاند کا ہے۔ آج سورج اور چاند کی منزلیں مختلف ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وجمع الشمس والقمر، اور ایک دن یہ دونوں سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے۔ سورہ قیامہ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس نظام شمسی و قمری کو ختم کرنا چاہے گا تو یہ دونوں سیارے ٹکرا جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے باندھے ہوئے نظام کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں جہاں جہاں کوئی چیز اللہ کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اور جہاں مخلوق کو قوت ارادی دے دی گئی ہے وہاں تقدیر نہیں۔ مثلا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ہے۔ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔
اس آیت میں موت و حیات کا مقصد بتایا گیا ہے، یعنی زندگی اور موت کا، اور وہ ہے آزمائش۔ اس آزمائش کے لیے وقفہ وقت حیات سے موت تک مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا موت و حیات مقدور ہوئی ہے، یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے انسان کی۔ نہ یہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران 145 میں ہے، کسی جان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے مر جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے مرتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی مرنے اور پیدا ہونے میں سب بے اختیار ہیں، اور جہاں بے اختیاری ہو بس وہی مقدر ہے، وہی تقدیر ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ شے کو تقدیر کہتے ہیں، اور جہاں جہاں جس شے کو عمل کرنے کی آزادی اللہ نے عطا کری نا، وہاں تقدیر کا دخل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اچھائی اور برائی سے سمجھا دی گئی ہے، اور اسے عمل کرنے کی پوری آزادی بھی عطا اللہ نے کی ہے، آزادی بھی دی ہے۔ آنکھ، کان، عقل کی توانائیاں دے دی، راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ کر دیا، فائدہ اور نقصان کی ایک ایک بات ظاہر کر دی۔ اسی طرح سورہ بلد میں آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 میں، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور کیا ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں دی؟ سورہ شمس میں آیت نمبر 8 ہے، پھر اس انسان کو سمجھا دیا کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، یقیناً ہم نے اس انسان کو شکر اور کفر کا راستہ بتا دیا۔ اسی طرح سورہ شمس میں بھی رب العالمین فرماتے ہیں، بے شک وہی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اور وہی برباد ہوگا جو اپنے نفس کو گندا کر لے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہو گیا کہ انسان کو عمل کے معاملے میں خود مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ مجبور محض نہیں کہ اپنے ارادے سے کچھ نہ کر سکے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جہاں انسان عمل کے معاملے میں مجبور محض ہوگا، وہاں تقدیر ہوگی۔ تقدیر سے مراد اللہ کا علم بھی ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، اور ہر ایک چیز محفوظ کر دی گئی لوح مبین میں۔ امام مبین سے مراد وہ تختی ہے جس پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ کب کون کیا کرے گا، لہٰذا اس نے اپنے علم سے اسے تحریر کر دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ اچھا یا برا تحریر کر دیا ہے تو اب ہم مجبور ہیں، جو لکھا گیا ہے وہی کریں گے، اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر پوری ہو، میری تقدیر میں اللہ نے شراب لکھ دی ہے، لہٰذا میں ضرور شراب پیوں گا، ورنہ اللہ کی تقدیر غلط ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو تقویت ملی احادیث کے مفہوم نہ سمجھنے سے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب ہوتا ہے، اور یہ شخص برے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص برے کام کرتا رہتا ہے اور جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب ہوتا ہے اور وہ اچھے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معنی نکلے ہیں کہ انسان مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ حدیث کا صحیح مفہوم ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، یعنی جاننے اور حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کون اور کیا کرے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ گار آخر توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نیک آدمی نیکی کرتے کرتے نیکی چھوڑ دے گا اور گناہ کی طرف راغب ہو جائے گا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اسے درج کر دیا۔ نیکی یا بدی کرنا انسان کا اپنا فعل ہے،
اور لوح محفوظ میں لکھ دینا یہ اللہ کا فعل تھا۔ گویا اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ انجام دونوں کا کیا ہوگا۔ یہ انجام اللہ نے نہیں کیا، بلکہ یہ انجام ان دونوں نے خود کردہ کاموں کا تھا۔ اس طرح یہ انجام پورا ہوا۔ مجرم یا نیک ہونا انسان کا فعل ہے، اللہ کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو برے انجام سے ڈراتا ہے اور نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر انسان ہر برا کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ منع کیوں کرتا ہے؟ جس طرح سورہ نحل آیت نمبر 90 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور انصاف اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کی برائی اور فحاشیات سے منع کرتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ برائی سے منع کرے اور دوسری طرف برائی اسی کے حکم سے ہو، یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بلکہ اللہ نے برائی سے منع کرنے اور نیکی کی ہدایت کرنے کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، لہٰذا ہر برائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ انسان نیکی یا بدی اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کی جزا و سزا اللہ دے گا۔ ایک مثال کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک راستے پر جا رہا تھا کہ اس کو ہدایت تھی کہ دیکھ بھال کر چلنا، ٹھوکر نہ کھانا، گر نہ جانا، لیکن یہ شخص ہدایت پر عمل نہیں کر رہا، مدہوشی کے عالم میں سفر کر رہا ہے، انجام سے بے خبر ہو گیا ہے، راستے کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، بے تحاشا چلا جا رہا ہے اور کوئی پکار کر کہہ رہا ہے، ذرا آنکھیں کھول، مدہوشی دور کر، دیکھ آگے ایک خطرناک گڑھا ہے، اگر تو نہ رکا تو اس گڑھے میں ضرور گرے گا۔ لیکن یہ شخص ہے کہ آگے بڑھا چلا جا رہا ہے، پکارنے والے کی پکار کی پرواہ نہیں کرتا، انجام کار یہ اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ اس میں قصوروار کون ہے، مسافر یا منادی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ منادی تو پتہ تھا کہ گڑھے میں گرے گا، لہٰذا قصور منادی کا ہے، تو یہ بات انصاف کے خلاف ہوگی۔ اب یوں سمجھیے کہ مسافر انسان ہے جو اپنی منزل سے بھٹک گیا اور گھڑے میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے پکار رہا ہے، اس کے بد انجام سے اسے آگاہ کر رہا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے جہنم کے گھڑے میں گرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار نہیں، بندہ ہی قصوروار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اسے جہنم یا جنت میں بھیجے گا۔ کسی کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ انسان نہ نوری ہے نہ فرشتہ ہے کہ نیکیاں ہی کرتا رہے، اور یہ ناری شیطان ہے کہ برائیاں ہی کرتا رہے گا۔ یہ خاکی یعنی مٹی سے بنا ہوا انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی، یہ اپنا معاملے میں خود مختار ہے، چاہے نیکی کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہے برائیاں کما کر جہنم میں چلا جائے، چاہے نیکی کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہے برائی کما کر جہنم میں چلا جائے۔ اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور وہ جلد ہی اپنی اس کوشش کا ثمرہ دیکھ لے گا۔ پھر جو شخص بھی ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص بھی ایک ذرہ بھر بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان اپنے اختیار سے جو بھی برائی یا بھلائی کرے گا، اسے اس کا بدلہ، جزا یا سزا مل کر رہے گی، اور ہر انسان کو با اختیار، با صلاحیت بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ مجبور محض نہیں ہے۔ البتہ جہاں مجبور ہوگا وہاں اس سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ۔ انسان کا وہی ہے جو اس نے کمایا، اور وہی اٹھائے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ غور کیجئے کہ اگر انسان گناہ یا ثواب اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مجبور ہو کر کرتا ہے تو یہ انسان گناہ کے معاملے میں بے قصور ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کے سبب عذاب دے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایمانیت کی چھٹی کڑی الحمدللہ
آج پوری ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا منع ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہمیں اسے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔